آپ کے درمیان کوئی آئے تو اسے کیسے برداشت کیا جائے؟ یہ جذبہ ہمارا ہے الحمدللہ۔ ہم ممبر کے اور آپ کے درمیان کوئی اور حائل آئے تو زیادہ دیر تک ہم بے چین نظر آتے ہیں۔ وہ کائنات کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان اگر کوئی بھی آئے ہم اسے برداشت نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ یہ شیش گڑھ نہیں، عشق گڑھ نظر آتا ہے۔ یقیناً دیوانگی یہ سب تھوڑی دیر کے لیے اب بند کر دو۔ سارے نعت خواں بیٹھ چکے ہیں، نوٹ اپنے سنبھال کر رکھو۔ ممبر کے پاس اب کوئی نوٹ لے کر کے نہ آئے۔ الحمدللہ تمہاری یہ محبت اس لیے نہیں ہے کہ کوئی سیاسی نیتا یہاں آ رہا ہے، کیا بات ہے، اور 100-500 روپے جمع کر کے لانے والا یہ مجمع بھی نہیں ہے کہ دوپہر میں گرین پٹا ڈالتا ہو اور شام میں لال پٹا ڈال کے گھومتا ہو۔ کیا بات ہے، یہ وہ مجمع نہیں ہے۔ کیا بات ہے، یہ وہ مجمع ہے جو 100 روپے 500 روپے کے لیے آیا نہیں، بلکہ اپنے نبی کے لیے ان کے قدموں پر اپنی گردن نچھاور کرنے کے لیے آیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، آہا کیا بات ہے، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ کیا بات ہے، اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا جو پورے تخت روما کو الٹ دیا تھا، اور ہم اب دیکھ رہے ہیں وہ وقت قریب آ چکا ہے۔ کیا بات ہے، واہ، ہندوستان کے ہر بستی سے الحمدللہ آوازیں اٹھنے لگی، میرے نبی پاک کے فدائی اور عاشقین اب زندہ ہونے لگے۔ کیا بات، اللہ تعالیٰ یہ زندگی برقرار رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، قرآن جو کہتا ہے عزت کس کی ہے دنیا میں، عزت کس کے لیے ہے، ان لوگوں کو خاص مخاطب کرتا ہوں۔ میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے خاص طور پر جو دنیا داروں کی جوتیوں میں عزت ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو صرف اللہ کی ہے، رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے۔ کیا بات ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا بات ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ گاڑی بنگلے اور تخت و تاج میں عزت ہے، لیکن میرے عزیزو حقیقت میں عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وابستہ ہوا اس کی عزت کا حال یہ ہے کہ وہ صرف جیتے جی لوگوں پر حکومت نہیں کرتا، انتقال کر بھی جائے، صدیاں بیت جائیں، لیکن لوگوں کے دلوں پر سے اس کا راج ختم نہیں ہوتا۔ کیا ہم نے آج امام عشق و محبت کی حکمرانی اپنے دلوں پر محسوس نہیں کی ہے؟ 100 سال گزر گئے بریلی کے امام کو انتقال کیے ہوئے، لیکن ہر مجمع میں اعلیٰ حضرت زندہ نظر آئے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ پٹھان خاندان کے ایک بڑے رئیس تھے، زمیندار تھے، نہیں، اعلیٰ حضرت ہر مجمع میں آج اس لیے زندہ ہیں کہ وہ فنا فی الرسول تھے۔ میرے آقا کے قدموں میں انہوں نے عزت ڈھونڈی، اس لیے مولا کریم انہیں ہمیشہ کے لیے عزت سے نوازا۔ اے سنی مسلمانوں، آپ سے بھی میں یہ کہوں گا، آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کر کے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے گی، تم کبھی داڑیاں چلا کر ٹوپیاں چھپا کر کچھ لوگوں کی خوشامدی اور کچھ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو، میں سیکولر بن جاؤں گا، وہ بھی مجھے اچھا کہیں گے، یہ بھی مجھے اچھا کہیں گے، تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے، ادھر کے بھی نہیں ادھر کے بھی نہیں۔ یہ ظالم دنیا تمہیں کبھی بھی وفا نہیں دکھائے گی۔ کاش تم ایک بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے غلام ہو جاؤ، پھر دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ دنیا میں تنہا چھوڑتے ہیں، نہ قبر میں اور نہ حشر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، غازی ملت۔ کیا بات ہے، عزت کس کی ہے؟ عزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے، ان کے وفاداروں کی عزت ہے۔ آج جن لوگوں کے متعلق آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے بھیڑ تو ان کی بھی ہے، کوئی سیاست پر بیٹھا ہوا
نیتا آ جائے تو وہ بھی بھیڑ جمع کر لیتا ہے. میرے عزیزو بھیڑ کا نام عزت نہیں ہے. کیا بات. بھیڑ کا نام عزت نہیں ہے. ویسے مرے ہوئے جانور کو دیکھنے کے لیے کتے بھی بھیڑ لگاتے ہیں, کوے بھی بھیڑ لگاتے ہیں. کیا بات ہے. وہ بھیڑ عزت کی نہیں ہے, وہ نوچ کھانے والی بھیڑ ہے. مرے ہوئے جانور کو نوچنے والی بھیڑ ہے. اور حقیقی عزت کسے کہتے ہیں؟ شاید یہاں دیکھی ہوئی آنکھیں موجود ہوں گی حضور تاج الشریعہ بدر الشریعہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. میرے عزیزو وہ سوشل میڈیا کے قاضی القضات بھی نہیں تھے. میرے عزیزو ہاں مجھے بتایا شیش گڑھ والوں نے کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس میدان میں تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان. اور میں جب یہاں آیا ہوں تو ان کا ایک ادنا غلام بن کر کے آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان. اور میرے پاس جو نسبت ہے زندگی بھر فخر کرنے کی وہ انہی قدموں کی نسبت سے. سبحان الحمدللہ میں نے عزت دیکھی ہے بڑے بڑوں کی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بہت گورے ہونے کی وجہ سے لوگ عزت کرتے تھے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے. عراق میں, ترکی میں, شام میں, مصر میں گورے لوگ کم نہیں ہیں, بہت حسین و جمیل لوگ ہیں. میں بریلی شریف میں جانتا ہوں شیخ عمر سلیم العظمی, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے. وہ تقریباً 3 مہینے تک یہیں بریلی میں تھے. بڑے خوبصورت, ان کا چہرہ تو سیب کی سرخی کی طرح. لیکن ہم نے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ جب نماز کے لیے کبھی وہاں مصلی بچھا کر کھڑے ہوتے, وہ کافی دیر تک نماز ختم ہونے تک ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے. کیا عراق میں اور علماء نہیں تھے؟ کیا عراق میں بڑے خوبصورت لوگ نہیں ہیں؟ انہوں نے جو خود ہم سے کہا تھا وہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور شیخ عمر سلیم العظمی نے کہا تھا کہ بیٹا ہم ان کو جو دیکھتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, خود ان کا حسن ہماری اپنی طرف ہمیں کھینچتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے عشق کی برکت ہے جو سینہ ان کا لبالب بھرا ہوا ہے. عزت اس بات کی ہے. ابھی اگر میں ذکر کرنے لگ جاؤں تو یہاں عرس تاج الشریعہ ہی ہو جائے گا, لیکن میرا موضوع ہے حضور پاک کی محبت. میں آپ کو کہتا ہوں مصر میں ایک ہمارے بہت بڑے استاد شیخ طاہا حبیشی صاحب انتقال فرما گئے, ابھی سادات میں سے تھے. میں انہیں ہندوستان میں ان کے ساتھ آیا تھا بریلی شریف, حضرت سے ملاقات کی. وہ نابینا ہے لیکن جامعہ ازہر کے بہت بڑے استاد, 40 سے زیادہ کتابیں لکھی جبکہ پیدائشی نابینا ہے. بہت بڑے عالم دین. اور حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کر کے جب مصر واپس گئے مجھے بلا کر کے انہوں نے ایک بات کہی تھی. کہا بیٹا تمہارے شیخ کے پاس ایک عطر ہے جو وہ خوشبو لگاتے ہیں, شاید وہ ہندوستان میں ملتی ہے, مجھے وہ لا کر دو. سبحان اللہ سبحان. عود حضرت جو استعمال فرماتے. میں آیا حضرت سے کہا کہ حضرت شیخ طاہا حبیشی صاحب وہ عطر مانگتے ہیں جو آپ لگاتے ہیں. آپ نے حکم فرمایا. ممبئی میں حضرت کے ایک مرید تھے, کہا ان سے کہو وہ دلائیں گے, وہ لے کر جاؤ اور ہدیتاً پیش کرو. کافی مہنگا عطر تھا. سبحان اللہ. میں خود وہ شیشی لے کر گیا اور شیخ طاہا حبیشی صاحب کو پیش کیا کہ حضرت نے آپ کو ہدیہ پیش کیا ہے جو عطر آپ نے مانگا تھا. انہوں نے لگایا, خوشبو لگائی اور اس کے بعد کہا یہ وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا, وہ کوئی اور عطر لگاتے ہیں. کیا بات. میں دوسری چھٹی میں پھر آیا, حضرت سے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ عطر نہیں ہے, آپ کوئی اور عطر لگاتے ہیں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے وہ بھی بھیج دیں. پھر دوبارہ ایک اور قیمتی عطر میرے ہی ہاتھ سے بھیجا گیا. میں لے کر کے وہ جب پہنچا اس شیخ اعظم کے پاس, انہوں نے وہ لگایا. کہا بیٹا اب مت بولنا جا کر یہ بھی وہ عطر نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا. اللہ اللہ. اب مت کہو, بار بار تکلیف میں مت ڈالو. تو میں نے پوچھا کہ حضور بتائیں تو صحیح کیسی تھی وہ خوشبو, کیا ہے؟ انہوں نے بات کہی, اپنا واقعہ بتایا. سن 1986 میں
1986 کی بات کر رہے ہیں. میں حج کے بعد مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے گیا تھا. شیخ نے فرمایا روضہ رسول کی حاضری کے وقت مجھے جالیوں کے اندر سے خوشبو آئی اور کافی دیر تک وہ خوشبو تھی. میں نے وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا جو ذمہ دار ہے, اندر روضہ رسول پر جو خوشبو لگائی جاتی ہے یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہندوستان سے آتی ہے. واہ واہ, مجھے اس بات پر فخر ہے, سبحان میرے اللہ. آقا کے روضے پر ہند سے خوشبو گئی. کیا بات ہے. شیخ طاہا اویسی صاحب کہتے ہیں میں نے معلوم کیا تھا کہ روضہ رسول پر تمہارے ملک سے خوشبو بھیجی جاتی ہے, وہی لگائی جاتی ہے. کتنے سال ہو گئے؟ سن 1986 سے لے کر میں 2010 کی بات کر رہا ہوں. 2010 کی بات, تقریباً 25 سال گزر گئے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں 25 سال میں ڈھونڈتا رہا کہ وہ عطر ملے, لیکن جب بریلی آیا تو تمہارے شیخ کے پاس مجھے وہ نظر آئی. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے. ان کے پاس مجھے وہ خوشبو آئی جو 25 سال پہلے میں سونگا تھا. میں چاہتا تھا کہ وہی خوشبو وہ مجھے بھیجیں. واہ واہ. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ کچھ اور مانگ رہے ہیں. پھر ہم نے حضرت سے کہا ان کا واقعہ کہ وہ تقریباً 25 سال پہلے مدینہ طیبہ سے خوشبو سونگھے تھے اور ان کو وہ خوشبو آپ کے کپڑوں میں سمجھ میں آئی اور آپ کے پاس انہوں نے محسوس کی وہ خوشبو چاہتے ہیں. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ عاشقوں کی بات میں کر رہا ہوں میرے عزیزوں. انہوں نے مسکرا کر کے کہا جاؤ پھر اب وہ کسی بازار میں نہیں ملے گی, حضرت سے کہہ دینا. ہائے ہائے, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شہید اعظم کانفرنس, مسلک اعلی حضرت. واپس جاؤ اور کہہ دو اب وہ کسی بازار میں نہیں ملے گی. یہ کچھ راز کی باتیں ہیں جو افشا نہیں کیے جاتے ہیں. میرے عزیزوں, یہ جو خوشبوئیں تھیں یہ بازاروں سے ملنے والی خوشبوئیں نہیں, یہ میرے مصطفیٰ کے عشق کی خوشبو ہے, محبت مصطفیٰ کی خوشبو ہیں. اور اسی لیے آپ کے ناظم اجلاس نے بھی ابھی کہا تھا, مجھے شعر یاد نہیں آتے, کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں پاتے یا وہ خوشبو محسوس نہیں کر پاتے, یہ وہی لوگ ہیں جن کے اصول میں خطا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے. بہرحال میں آج آپ سے کرنا چاہوں گا کہ عزت رسول پاک کے قدموں میں ہے, ان کے غلاموں کی ہی عزت ہے. ہم نے دیکھا ہے پوری دنیا میں آج, اے نوجوانوں, تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ فلمی دنیا میں تھرکنے والے چند سٹار کی بہت عزت ہے, ایکٹر اور ایکٹریس کے پیچھے بھیڑ ہوتی ہے, یہ تمہاری گمراہی ہے. یہ تو صرف ان کے جوانی کی بھیڑ ہے, یہ صرف اور صرف ان کے حسن کی بھیڑ ہے. ان کو بوڑھا ہو لینے دو, ان کے بڑھاپے میں دیکھو پھر کتنے لوگ ان کے فین ہوتے ہیں, کتنے ان کے فالوور ہوتے ہیں, کون ان کے پیچھے چلتا ہے. ارے جہاں بڑھاپا آیا ان کی نوکری بھی چھوٹ جاتی ہے, ان کو اب پردہ سیمی پر ٹیلی ویژن پر جگہ بھی نہیں ملتی. بوڑھے ہو جانے کے بعد اب نوجوانوں کی بھیڑ ان کے پاس نہیں. کیوں؟ وہ تو صرف چہرے کے غازے کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے تھے, لیکن میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا حال یہ ہے, نبی پاک کا غلام جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بھی بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنی عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں عزت کی کمی نہیں ہے, بس سمجھنے کی دیر ہے. آج میں تم سب کو یہی بات بار بار عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا اس پر یقین کرو. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے. سبحان اللہ. سبحان ایمان والوں کے لیے عزت ہے. تم در در کی ٹھوکریں آج جو کھا رہے ہو یا ادھر ادھر عزت تلاش کر رہے ہو, بہت بڑی خطا پر ہو, بہت بڑی خطا پر ہو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر آ جانے سے عزت میں کمی آئے گی, اے دشمن عقل ذرا دیکھ تو صحیح, یہ داڑھی اور یہ ٹوپی اور یہ جبے والے کو اتنا بڑا ممبر دیا کیوں گیا ہے؟ کیا بات ہے, واہ واہ. تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنی اونچائی پر ان سب کو بٹھایا کیوں گیا ہے؟ کیا یہ بڑے بڑے پیسے والے ہیں اس لیے اوپر بٹھایا گیا؟
یہ عزت تمہیں دیکھنی ہوگی نہیں صرف اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ جماعت، سبحان اللہ، حضور پاک کے نائبین کی جماعت ہے جو دنیا میں مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہوا، اس کے لیے یہاں ممبر ہے، تو پھر قیامت میں تو عزت اور دیکھنی ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان میرے عزیزوں، جن نوجوانوں نے آج دھوکہ کھایا اور ان لوگوں سے آج پھر میں کہتا ہوں واپس آ جاؤ، پلٹ کر کے آ جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر غلام ہو تو پورے کے پورے غلام بنو، پورے کے پورے ہو جاؤ۔ کیا بات، کیوں یہود و نصارہ کی تقلید پر تم آج اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہو؟ تمہیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں سوائے تمہارے ٹوٹنے بکھرنے کے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جتنا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جائے گا اتنا بزدل بنتا جائے گا۔ اللہ اللہ، بزدل، کائر، جو لوگ خوف سے آج جی رہے ہیں، ڈر سے جی رہے ہیں، صرف وہی لوگ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوری ہو گئی ہے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہنے والا پورے طوفانوں سے بھی کبھی نہیں گھبراتا، کیا بات، کبھی نہیں ڈرتا، نہ وہ پہاڑوں کی چٹانوں سے، بلکہ ہمارے اسلاف کا حال تو یہی ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے توپ کیا چیز ہے، تیغ کیا چیز، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں بزدلی نہیں آ سکتی، ڈر اور خوف نہیں آ سکتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی تو میسج دیا، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ۔ کیا بات ہے، واہ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ میں آج آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، ابھی شاعر حضرات یہاں پر بہت سارے قصیدے پڑھتے رہے، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ ممبر پر میری تعریف ہو یا میرے لیے اشعار پڑھے جائیں، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ممبر ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بات صرف شہنشاہ کی ہو اور بات صرف بادشاہ کی ہو، ہماری عزتیں انہی کے قدموں سے ہیں۔ میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں علماء، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ یہ اس بھری دنیا میں ادھر بھی جا رہے ہو ادھر بھی جا رہے ہو۔ میں کبھی کبھار اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، الحمدللہ میں نے کبھی بھی ان ظالموں کا خوف اپنے دل پر محسوس نہیں کیا۔ وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی کاجو بادام کھاتا ہوں یا کوئی بہت بڑا باڈی بلڈر ہوں، وہ اس لیے خوف نہیں آیا، بلکہ ہمیشہ یہ احساس رہا، آنے دو ان ظالم کتوں کو، میرے پیٹھ پر تو میرے مصطفیٰ کا دست مبارک ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ میرے عزیزوں، آپ کے اندر یہ بزدلی کی اگر کہیں سے کوئی بو بھی آتی ہے تو اسے نکال پھینکو، اس لیے کہ نبی پاک کے غلاموں کسی مجرم قوم سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہاں دنیا اگر کہتی ہے ٹیررسٹ ہیں، آتنکواد ہیں، دہشت گرد ہیں، ان سے ہم تھوڑی نا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے بیٹھے کہ تم ہمیں سرٹیفکیٹ دو گے، کون کیسا ہے؟ میرے عزیزو، ہمارا ضمیر صاف ہے، ہمارا دل پاک ہے، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جذباتی ہیں تو یہ حق فطرت ہے۔ کیونکہ میں نے ایک بار ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار تھے، وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ہی کیوں اتنا زیادہ چلا رہے ہیں، آپ ہی کیوں اتنا زیادہ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو یہ پرووکنگ ہو جاتا ہے، ورغلانا ہوتا ہے۔ میں نے ان سے کہا اگر میں کہوں کہ آپ کی ماں بدکار تھی، وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ گئے، کہا کہ کیا کہہ رہے ہو آپ، کچھ تو بات رکھو، مریادہ رکھو۔ میں کہا میں نے گالی دی نہیں، ابھی میں نے گالی دی نہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ کو کیسا لگے گا، آپ تو کرسی سے اٹھ گئے، آپ اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے ہیں، قسم رب ذوالجلال کی کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہر مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک
रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये बात हम आज बबांगे दुहल कह सकते हैं, खौफ और डर ना रखो, इसलिए कि जो बात हम कह रहे हैं वो कानून के दायरे में भी है और हमारा हक भी है। हम हर तरह के जुल्म और अजियतें बर्दाश्त तो कर सकते हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत और तौहीन बर्दाश्त नहीं कर पाते। और यही ताकत तुम्हारी हमेशा की तुम्हें जिंदा रखती है। आज से 100 साल पहले जो तुम पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, तजुर्बा किया गया था, आज वो जालिमों ने उसको चेक करना शुरू किया है। लोग हमसे सवाल कर रहे हैं ये हालात क्यों इस तरह के खराब होते हैं, कभी इधर से कोई कुत्ता भौंकता है, कभी उधर से कोई हुजूर को गाली देता है, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, ये सब बातें क्यों हो रही हैं आज? मैं उसकी वजह बताता हूं। इन्होंने अब ट्रायल शुरू किया, क्या चीज देखने के लिए कि डॉक्टर जब किसी को सुन करने का इंजेक्शन देता है या गोली दे रहा हो तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि ये होश में है या बेहोश है? सुई लगा के देखेगा, चूंटी काट के देखेगा, कैंची लगा कर देखेगा कि मेरा दिया हुआ इंजेक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरी दी हुई गोली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। डॉक्टर को देखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अगर उसके हाथ पैर में हरकत होने लगी तो डॉक्टर समझ जाएगा अभी पूरा इंजेक्शन काम नहीं किया, अभी गोली पूरा असर नहीं की है, थोड़ा और सुन होने के लिए, बेहोश होने के लिए दवाई देनी पड़ेगी। ये तो उसूल जानते हैं। इसी तरह पिछले कई सालों से तुम्हें नशा दिया जा रहा है, तुम्हें सुलाने के लिए, तुम्हारे नबी से दूर करने के लिए बहुत नशा तुम्हारे दरमियान आ गया। नशा का मतलब सिर्फ हेरोइन, कोकेन, अफीन ही नहीं, चरस, गांजा ही नहीं, सिगरेट, बीड़ी ही नहीं। नशा जो तुम्हारे हाथों में आज इंटरनेट के जरिए से दिया गया है, यह बहुत खतरनाक नशा दिया गया है। हजारों लाखों नौजवान अपने अखलाक का कत्ल कर चुके हैं इस इंटरनेट की दुनिया पर। रोजाना रात को तन्हाई में गंदी फिल्में देखना, नंगी तस्वीरें देखना, अपनी आंखों को, अपनी हया को बर्बाद करना, ये किसने किया तुम्हारे साथ? कौन कर रहा है ये? तुम्हें मुफ्त में इंटरनेट पहुंचा करके तुम्हारे अखलाक का कत्ल किया गया और तुम बह गए। कोई नहीं देख रहा, मां भी नहीं देख रही, बाप भी नहीं देख रहा, जो देखना है देखते जाओ मोबाइल की स्क्रीन पर। ऐ मुसलमानों, दुनिया अगरचे बेअकीदा है लेकिन तुम्हारा तो अकीदा है अल्लाह हर चीज देख रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पोशीदा तो नहीं, लेकिन तुम्हें दुनिया ने कई सालों से ये नशा दिया है अल्लाह, और अब वो देख रही है कि हमारा दिया हुआ नशा काम किया है नहीं किया। अब ये वक्त आ गया, पिछले 10 सालों से जिस तरह से पूरी कौम को सुलाने के लिए कुछ जर खरीद मौलवियों को भी लगाया गया है, कुछ मीडिया के दज्जालों को भी लगाया गया कि इनको ऐसे पाठ पढ़ाए जाएं कि कभी खड़े ना हो, कभी खड़े ना हो। मियां अमन की बात तो हम भी करते हैं, हम कौन से जंग की बात कर रहे हैं, लेकिन मकसद कुछ और है। मैं तुम्हें आप बेदार करके जाऊंगा। 10 साल से जो नशा दिया गया था, अब चेक करने का वक्त आया तो जगह जगह से चेक कैसे किया जा रहा है। कभी इनके नबी को गाली दे दो, देखते हैं अभी कितने बेहोश हैं और कितने होश में। अल्लाह, कुरान को गालियां देकर देखो, ये तुम्हारा टेम्परेचर नापने का वक्त है। और इन्होंने जो पूरी दुनिया में ये नशा दिया है, चरस, गांजा, अफीन, कोकेन तो आया ही आया हमारे मोहल्लों में, साथ में इंटरनेट के खतरात इतने बढ़ गए कि मैंने महसूस किया अरब दुनिया को आधे से ज्यादा इन्होंने सुला दिया। 57 इस्लामिक कंट्रीज आज दुनिया में हैं, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती फिलिस्तीन के कत्ल होने वाले बच्चों पर। मुल्क शाम उजड़ गया, इराक तबाह हो गया, यमन का हर घर जल गया है, लेकिन ये अरब अब बेदार नहीं है, उन पर नशा काम कर चुका है। मैं खुद देखा, हुजूर की शान में गालियां 1000 दी जा रही हैं दुनिया में, अरबों में कोई हलचल नहीं है, अरबों के नौजवानों में कोई हलचल नहीं, इक्का दुक्का होंगे, लेकिन ये नशा वहां काम कर गया। लेकिन अल्लाह का करोड़ा शुक्र एहसान है कि अभी मेरे इस मुल्क में इनका नशा काम नहीं किया।
سبحان اللہ سبحان اللہ. جو یہ پچھلے 10 سال سے ہماری اس قوم کو نشہ دے رہے تھے، لیکن اللہ کا کروڑا شکر یہ ہے میں نے ہندوستان کے چپے چپے میں بھی دیکھا. تقریباً 6 مہینے میں 22 اسٹیٹ کو جا کر میں نے کئی شہروں کا دورہ کر کے دیکھا. یہ جو بھیڑ ہے شہر میں ہے وہ میرے لیے نہیں ہے، وہ میرے مصطفیٰ کے عشق کے لیے ہے. اور پھر ہم نے ہر گلی سے ایک نعرہ سنا، جہاں سے دیکھو 8 سال کا بچہ کیوں نہ ہو، 80 سال کا بوڑھا کیوں نہ ہو، ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. یہ تمہارا نعرہ لگانا اس بات کی علامت ہے کہ ظالم کتوں کا دیا ہوا نشہ ابھی پورا تم پر اثر نہیں کیا ہے. اسی لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ راستہ بھٹکے تو ہیں نوجوان، گنہگار تو ہو گئے، لیکن میرے آقا کا غدار کوئی نہیں ہے. ہائے 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 کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے وفائی کرنا ابھی ہماری قوم میں آیا نہیں، اور جب تک یہ تمہاری خصوصیت باقی رہے گی یہ بھونک بھونک کر مر جائیں گے، لیکن تمہارے دین کا بال بیکا بھی نہیں کریں گے. ہاں اگر دنیا یہ سمجھتے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، تھوڑی بہت تو فکر ہم سب کو بھی ہوتی ہے، آپ کو بھی ہوتی ہے. ارے دیکھو فلاں جگہ ایک مسلمان بچے کو پکڑ لیا اور کھمبے سے باندھ کر کے لاٹھیوں سے مار مار کر کے اسے قتل کر دیا، موب لنچنگ کیا. تم سب ویڈیو شیئر کر کے افسوس کرتے ہو. میرے عزیزو، ان ظالم کتوں کو یہ پتہ نہیں کہ ایک نوجوان مسلمان کو اگر تم قتل کر کے پورے اسلام کے متعلق اگر خواب دیکھ رہے ہو کہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ کتے جھنڈ میں ہی مقابلہ کرتے. کیا بات ہے. یہ بھی تمہارے لیے فخر کی بات ہے. ہمیشہ کربلا کے اس میدان میں کیا ہوا، ایک طرف اہل بیت کا مختصر قافلہ، لیکن یزیدی کتے 22,000 کے لشکر میں آئے تھے. اور نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، نبی اعلی حضرت حضور پیر طریقت، حضور علامہ مفتی حسن رضا خان صاحب قبلہ، حضور علامہ مفتی حسن. اگلے زمانے میں بہت بڑے چیلنجز کا مقابلہ کرنے والے ہیں، ان کے اوپر بہت بڑے بڑے طوفان آنے والے ہیں. ان بچوں کو ہلکا نہ سمجھیں. آج تمہارے گھروں میں جو آج 8-10 سال کے بچے ہوں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں صرف اسی طرح اسکول اور کالج میں پڑھ کر کے بچہ بڑا ہو جائے گا، اگلا وہ دور آنے والا ہے کہ ایمان پر قائم رہنا ہتھیلی میں انگارہ لے کر کھڑے ہونے کے برابر ہے. میں اگر ختم کر دوں، باقی یہی لوگ تقریر کریں نیچے والے. ارے آپ لوگ خاموش ہو جائیے بھائی، خاموش ہو جائیں، بیان سنیں. بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھ جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور ایمان والوں کی ہے. اسی لیے مارر متحرہ کے عظیم بزرگ سید میاں حضور سید العلماء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو. کیا بات ہے. کسی کی جے وجے کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. اس لیے اگر غلام ہیں تو مصطفیٰ کریم کے غلام ہونے پر فخر بھی کرو. کیا بات ہے. اپنے آپ کی آئیڈینٹیٹی اور اپنی شناخت چھپا کر کے دنیا کو راضی کرنے کی کوشش مت کرنا، یہ دنیا کبھی راضی نہیں ہوگی. کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جنہوں نے 40 سالہ کسی کی غلامی میں لگا دیا، آج ان کو ان کی پارٹیوں نے کونے میں بٹھا دیا. یہ دنیا کی عزت ہے. دنیا داروں کی جوتیوں میں جنہوں نے عزت ڈھونڈی، اپنی زندگیاں ان کے ساتھ لگا دیا، جے 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 کرتے کرتے تو تھک گئے. لیکن آج حالت یہ ہے کہ ان کو ان کے جوانوں نے بوڑھا سمجھ کر کے اب کنارے بٹھا دیا ہے. سب پر یہ بات ظاہر ہے، یہ دنیا میں ڈھونڈی جانے والی عزت کا حال ہے.
اور جو میرے آقا کے قدموں میں عزت ڈھونڈتا ہے دنیا اسے کونے سے نکال کر کے اپنے سروں پر کھڑا کرتی ہے، آنکھوں پر بٹھاتی ہے، چاہے وہ 1000 پردوں میں بھی چھپ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی محبت پورے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو عزت ڈھونڈتا ہے وہ مر بھی جائے تو لوگوں کے دلوں میں نام اپنا نقش کر کے جاتا ہے، زندہ کر کے جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اے نوجوانوں کو یہ مت جواب دینا جب ہم آپ سے کہیں نبی پاک کی غلامی میں آ جاؤ، مولانا ہماری اپنی لائف ہے ہمیں جینے دو، ابھی تو جوان ہوئے عیش کرنے دو، ابھی تو فیشن کی دنیا ہے، تھوڑا بہت کر لینے دو، میری زندگی ہے میں جیسا چاہوں کر لوں۔ میرے عزیز تجھے کس نے کہا یہ تیری زندگی ہے؟ تو دھوکے میں ہے، یہ تیری زندگی نہیں۔ اگر تیری زندگی اور تیرے اختیار میں ہے تو 100 سال ایکسٹینڈ کر کے بتا دے، تھوڑا اپنی زندگی کو بڑھا کر کے دکھا دے۔ تمہیں پتا ہے تمہارے اختیار میں ایک سانس بھی نہیں، یہ جو زندگی دی گئی ہے اللہ کی طرف سے تمہارے رسول کی امانت ہے۔ اسی لیے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم اس بات کو سمجھ جاؤ، جس قدر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو گے عزت اسی طرف آئے گی۔ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم اگر یہ کہتے ہو ہمارے پاس یہ طاقت نہیں، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں، دولت نہیں، سیاست نہیں، قیادت نہیں، کب تک روتے رہو گے؟ یہ سب چیزیں تمہاری عزت کا باعث نہیں تھی۔ اگر تاریخ نہیں پڑھا ہے تو کھول کر دیکھ لو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ غلام صحابہ جن کے پہننے کے پورے کپڑے بھی نہیں تھے، پیبند لگے کپڑے پہنتے، پیروں میں چپل بھی نہیں تھے، لیکن مکہ سے مدینے جانے کے وقت یہ اعلان کر کے جا رہے تھے مکہ بھی فتح کریں گے، ایران بھی فتح کریں گے، روم بھی فتح کریں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ دنیا کی 2 سپر پاور طاقتوں کو اگر کسی نے دھول چھٹایا، اس زمانے کی 2 سپر پاور طاقتیں جس کو قیصر و کسرا کہتے، قیصر روم کے بادشاہ کو، کسرا ایران کے بادشاہ کو، اس زمانے کے یہ امریکہ اور رشیا کے برابر تھے، سپر پاور طاقتیں، اور ان کو اگر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تو وہ فاقہ کش صحابہ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ وہ اس طرح کے بہت بڑے بڑے لشکر لے کر فتح نہیں کیے، بلکہ جس علاقے میں بھی گئے عشق مصطفیٰ کی خوشبو سے انہوں نے فتح کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ غلامی آج چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں عزت ڈھونڈو۔ قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے رسول آپ فرما دیں، قل ان کنتم، اللہ فرماتا ہے اپنے رسول سے اے رسول آپ فرما دیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ تو رسول کی پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا اللہ نے قرآن میں یہی راستہ بتایا اور ہمیں بریلی کے امام نے بھی یہی سمجھایا، ابا خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ میرے عزیزو اس نقطے کو آج تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ان بچوں کو کبھی دیکھتا ہوں جن کو آج اس ظالم دنیا نے انٹرنیٹ کے نشے میں ایسا ایڈکٹ بنا دیا ہے کہ یہ دن رات ٹک ٹاک کے مجروں پر مشغول ہیں۔ ہاں انہیں ایسا لگتا ہے فیس بک ہی پوری دنیا ہے، انسٹاگرام ہی پوری دنیا ہے۔ نہیں، جب ان ہاتھوں میں تاش کے پتے آئے، شراب کی بوتلیں آئی اور بے حیائی کے نغمے تمہاری زبانوں پر آئے اور تمہاری آنکھیں اخلاق سوز حرکتیں دیکھنے پر مجبور ہو گئی، تبھی تو یہ تمام رحمتیں ہم سے دور ہوئی، تبھی تو یہ مدد اور نصرت اللہ کی ہم سے دور ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں وہ اگر 313 بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے فرشتے اتارتا۔ آج بھی تم اگر کیا کر رہے ہو تحصیل بھائی؟
محفل رسول کا ادب آپ نہیں جانتے. میں نے سب سے پہلے تو نوٹ لانے سے بھی منع کیا. کیا اتنی پیاس لگی آپ کو؟ شہید اعظم کانفرنس منا رہے ہیں, حسین اعظم کی پیاس کا ذکر کرتے ہو. 3 دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والے اس امام کے مقتدی کیا ایک بوتل پانی پر سارا مجمع خیرہ کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر سچے حسینی ہو تو ہر چیز کو برداشت کرنے کی طاقت ڈالو, ہر چیز کو برداشت کرنے کی اپنے اندر عادت بھی ڈالو. اور یہ زمانہ انہی چیلنجز کا ہے. کیا تم ایک بوتل پانی پر بکنے والے لوگ ہو؟ نہیں. اور نہ ہی ادھر ادھر کی. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو میں غزوہ خندق کی ایک بات میں بتا دوں. صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی 1 مہینے سے خندق کھود رہے تھے, اور پیٹ پر پتھر باندھنے کے واقعات وہاں پیش آئے. بھوک کی شدت تھی, صحابہ میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی. 2 کھجوریں اگر مل جائیں تو 10 لوگ مل کر کے اس کو چوس لیتے. فاقے کا عالم یہ تھا. لیکن جو کفار و مشرکین مقابلے میں آئے تھے ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ, اور ان کے ہاں اونٹ اور بڑے بڑے جانور ذبح کر کے پکائے جا رہے تھے, اور ان کے کھانے کی خوشبو ادھر بھی آ رہی تھی صحابہ کو بھی. توجہ, ادھر کفار و مشرکین کے ہاں روٹیاں بھی بن رہی ہیں, بوٹیاں بھی بن رہی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں صحابہ فاقہ کر رہے ہیں. لیکن تاریخ کا ایک ورق بھی مجھے دکھا دو, ایک لائن دکھا دو کہ رات کا وقت ہوا, میرے آقا سو رہے ہوں اور ایک صحابی بھی کھڑا ہو کر کے یہ سوچتا ہو کہ جاؤں ان کے خیمے میں سے 2 بوٹیاں لے آؤں یا 1 روٹی لے آؤں. ایک صحابی بھی کبھی ان کے کھانے کی خوشبو کی طرف نہیں متاثر ہوئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا بھی, شاید تمہیں بھوک پریشان کر رہی ہو, فاقہ پریشان کر رہا ہو, اور ادھر ان خیموں میں کھانے پینے کی خوشبوئیں آ رہی. صحابہ نے برجستہ کیا عرض کیا, یا رسول اللہ, اگر کھانے اور پینے روٹی اور بوٹی کے لیے ہم آئے ہوتے تو اس خیمے میں نہیں ہوتے, اس خیمے میں ہوتے. میرے آقا یہاں تو ہم اپنی گردنیں آپ کے قدموں پر نچھاور کرنے آئے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. یہ میرے آقا کے غلاموں کو دنیا کبھی خرید نہ سکی, اس لیے 12,000 کا لشکر لے کر کے بھی صلاح الدین ایوبی 4 لاکھ کی فوج سے اکیلا لڑ رہا تھا. اللہ, اس چھوٹی سی فوج کو 4 لاکھ صلیبی توڑ نہیں پائے. یہ تاریخ میری اپنی لکھی ہوئی نہیں, انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ, انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہے. صلاح الدین ایوبی ایک ایسا جرنیل تھا جس کے پاس صرف 12,000 کا لشکر تھا ایک بار, اور میدان میں جب وہ اترا تو اس کے مقابل میں سارا یورپ اتر آیا تھا 4 لاکھ کی فوج لے کر. صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوج سے یہ پوچھا بھی تھا کہ ہم ان کے مقابلے میں اترے یا نہیں اترے. تعداد ہماری صرف 12,000 ہے, 4 لاکھ کی فوج لے کر آئے. جانتے ہو صلاح الدین ایوبی کی جو فوج تھی وہ عاشقان مصطفیٰ کی فوج تھی. عرض کیا اپنے سپہ سالار سے, صلاح الدین ایوبی سے, اے ہمارے سپہ سالار, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب غزوات میں جاتے تھے تو کیا تعداد دیکھتے تھے؟ اگر وہ تعداد دیکھتے تھے تو ہم بھی دیکھیں گے. اگر رسول اللہ کے صحابہ تعداد نہیں دیکھتے تو آج ہم بھی تعداد نہیں دیکھیں گے. اس لیے کہ ہمارا یقین ہے تعداد مدد نہیں کرتی, اللہ مدد کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر صلاح الدین ایوبی نے تاریخ میں یہ بات رقم کر دی. وہ 12,000 کی فوج نے 4 لاکھ کے چھتڑے اڑا دیے تھے. یہ تاریخ بھی انگریزوں نے لکھی ہے, انگریزوں نے لکھی ہے کہ 12,000 کا مقابلہ نہیں کر سکی وہ قوم. اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں, اس ظالم دنیا کو پتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہاتھ بہاتھ مقابلہ مشکل ہے, اس لیے تمہارے ساتھ دوسری جنگ لڑی جاتی ہے. وہ جنگ یہی نشہ والی جنگ ہے جو تمہارے گھروں تک پہنچا دی جاتی ہے, تمہیں نشہ کا ایڈکٹ بنا دیا جاتا ہے. انٹرنیٹ کی دنیا میں تمہیں آوارہ بنا دیا جائے. کوئی ایک بھی جوان ایسا نہ ہو جو میرے آقا کے اخلاق کے لیے غیرت مند ہو. یہ دنیا یہ چاہتی. اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا, یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. یورپ یہی کہتا ہے, انگریز یہی کہتے, یہودی یہی کہتے. ان کا حال تو دیکھو, ان کو کاٹو مارو قتل کرو پھر بھی یہ جمع ہوتے.
कई मर्तबा इनको तोड़ा गया, तबाह किया गया, लेकिन इनकी अजानें अभी भी बंद नहीं हुई, इनके मिंबरों से खुतबे अभी भी खत्म नहीं हुए। जेनोसाइड एक वर्ड है, जेनोसाइड, जाकर चेक करके देख लेना। दुनिया में कई कौमों के साथ ये जेनोसाइड किया गया। जेनोसाइड का मतलब नस्ल कुशी, पूरी की पूरी कौम को खत्म कर देना। अफ्रीका में कई ऐसे धर्म खत्म हो गए, उनकी पूरी कौम को खत्म किया गया। और इस्लाम और मुसलमानों की जेनोसाइड के लिए, नस्ल कुशी के लिए एक बार नहीं 70 बार से ज्यादा कोशिशें हुई। इस पूरे दौर में बड़ी बड़ी ताकतें लग करके कोशिश की हैं। बगदाद को तोड़ करके रख दिया था, मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिया। दरिया दजला का पानी पूरा हमारे खून से लाल हो गया था। तराबलस को, मराकश को, लीबिया को, मिस्र को, तुनिस को और करतबा को, आप देखें स्पेन की वादियों को मुसलमानों के खून से नहलाया गया। बेहिसाब कत्ल हुए, लेकिन आज क्या अजानें बंद हो गई? क्या आज मस्जिदों से मेरे आका की बातें बंद हो गई? नहीं हुई। एक यहूदी आलिम ये कहता है, वो रिसर्च कर करके बूढ़ा हो गया है, वो कहता है मैं इन्हीं बातों पर रिसर्च कर रहा हूं, पीएचडी कर रहा हूं। बार बार इन्हें कत्ल किया गया, बार बार इन्हें तोड़ा गया, बार बार इनको जिलावतन किया गया, इनसे हुकूमतें छीनी गई, फिर ये जमा क्यों होते हैं? वो यहूदी आलिम कहता है जबकि देखा जाए तो इनका कोई ढंग का लीडर भी नहीं जो इन्हें जमा करे, इनके पास कोई क़ियादत भी नहीं होती जो सब इनको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करे, इनके पास कम्युनिटी लीडर नहीं है, फिर कौन इन्हें जमा करता है? ये मैं नहीं कहता है कि यहूदी आलिम कहता है। हर बार ये टूटते हैं और इन्हें अगर कोई चीज जमा करती है तो नाम है मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक ऐसा है कि इनके बुझे हुए दिलों में भी इश्क के शोले भड़का देता है। हाय हाय हाय, क्या बात है, इनके दिलों को रोशन कर देता वाह, वाह, है। वाह। इसीलिए इकबाल ने कहा था अंग्रेजों की जुबान सुनो, क्या कहते हैं वो? ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। वो दुनिया यही कहती है कि रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकालो। हमें पता है ऐ मुसलमानों, क्या तुम्हें मरने से डर लगता है? मौत से डर लगता है? कुछ लोगों को डर लगता हो तो वो डर आज निकाल दो। दुनिया में सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा डर मौत का है। उसके बाद क्या होना है? मौत उसके लिए डरावना ख्वाब होगा जो ये सोचता हो कि मुझे मरने के बाद जलना ही है, जलना ही है, अंधेरा ही है, अंधेरा ही है। वो मोमिन भला क्यों डरे मौत से जिसका अकीदा ये हो इधर आंखें बंद होंगी, उधर चेहरे मुस्तफा की ज़ियारत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नबी रहे आला हजरत, हुजूर कायदे मिल्लत। मेरे अजीजों, क्या अपने जाते हुए जनाजों को देखते नहीं? मैं आपको ये बात समझा रहा हूं, मौत तो आनी है, जवानी में आए कि बुढ़ापे में आए, लेकिन तैयार तुम्हें हमेशा रहना है, तैयार रहना है। लेकिन गुनाहों पर जो आई हुई मौत है उस पर अफसोस होगा, बेहयाइयों पर आई हुई मौत पर अफसोस होगा। कोरोना पे आई हुई मौत का कौन अफसोस करे? क्यों अफसोस करते हो? अगर किसी का जनाजा 4 लोगों में गया है, कुछ लोगों को हमने सुना अरे बड़ी बुरी मौत हुई। नहीं मेरे अजीज, बुरी मौत उसको नहीं कहते, बुरी मौत कुफ्र पर हो वो बुरी मौत है। ईमान पर अगर मर गया और 70 टुकड़े भी हो गए तो वो बुरी मौत नहीं, वो शहादत की मौत है। सुभान अल्लाह, शहादत है, उसे बुरी मौत नहीं कहा जाएगा। जनाजे जाते हुए देखते हैं और सज संवर करके जाते हैं। सुन्नियों के जनाजे तो अल्हम्दुलिल्लाह और सजते हैं, क्या बात है। दूसरों के तो पता नहीं, छुप के चले जाते हैं। लेकिन हमारा हाल ये है अल्हम्दुलिल्लाह, साफ सुथरा कफन पहनाते हैं, खुशबू लगाते हैं मैयत को, सुरमा भी लगाते हैं, जनाजा तैयार होने के बाद फूल भी डालते हैं। कभी सोचा ये क्यों? मरे हुए आदमी को अत्तर की जरूरत क्या है? वो तो कब्र में जा रहा है, आंखें बंद हो गई, अब सुरमा लगाने की क्या जरूरत है? और ये सफेद कपड़े में ढांकने की क्या जरूरत है? बुजुर्गों से पूछो तो ये बताएंगे मेरे अजीज, ये जा तो रहा है कब्र में, लेकिन आज ये मेरे मुस्तफा के दीदार के लिए जा रहा है, सुभान अल्लाह, इसलिए सजाया जा रहा है।
ہے شبے گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات، اس لیے ڈر اور خوف نکالو۔ ایمان والا بندہ موت سے اس لیے نہیں ڈرتا، اسی لیے یہ دنیا جانتی ہے کہ اس کے اندر خوف موت کا نہیں، ان کے اندر سے عشق مصطفیٰ نکال لو، پھر یہ ہر چیز سے ڈرنے لگے گا، ہر چیز سے خوف۔ بزدل کب بنتا ہے بندہ؟ جب میرے آقا کے قدموں سے دور ہوتا ہے۔ حضور کے قدموں میں رہنے والا بزدل کبھی نہیں ہوتا۔ عاشق رسول ہمیشہ وہ بطل جلیل کہلاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وفادار۔ بہرحال آج پھر سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ تم اگر یہ سوچتے ہو کہ کچھ لوگوں کی نوکری کا سوال ہے، کچھ لوگوں کے لیے لڑکی کا سوال ہے، کچھ لوگوں کے لیے اپنے بزنس کا سوال ہے، اگر پورا حضور کی سنتوں پر آ جاؤں نوکری کا مسئلہ آ جائے گا، کچھ لڑکیوں کا مسئلہ آ جائے گا، کسی کے تجارت کا مسئلہ آ جائے گا۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں جو تمہارے دماغ میں چل رہے ہیں، سب شیطانی وسوسے ہیں۔ اللہ رزاق حقیقی ہے، اور میرے مصطفیٰ کے قدموں سے رزق کیوں نہیں ملے گا؟ ہمارا تو یہ کہنا ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا سبق دیا؟ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم۔ یا رسول اللہ جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ جب تمہیں پتا ہے جو کچھ بھی ملنا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملنا ہے، تو پھر یہ شیطان جو تمہارے دماغ میں ڈال رہا ہے حضور کی عادتوں پر، حضور کے اخلاق پر آؤں گا، دنیا چھوٹ جائے گی، دکان بند ہو جائے گی، لڑکیاں چھوڑ جائیں گی، اگر ایسی چھوڑتی ہیں تو چھوڑ جائے۔ جو تمہیں نبی پاک کی سنتوں پر قبول کر لے، انشاءاللہ وہ یہاں پر بھی ساتھ ہوں گے، آخرت میں بھی ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھ لے، اور یہ بات بھی سمجھ کر کے چلو، آج کے بعد کل پرسوں جب بھی موت تو آنی ہے، ملک الموت روزانہ تمہارے انتظار میں ہے۔ جب وقت ختم ہوگا روح کھینچ لیں گے، اور تمہاری آنکھیں بند اتنے بے یار و مددگار ہو جاؤ گے کہ دنیا تمہیں اٹھا کر قبر کی تاریک وادی میں چھوڑ آئے گی۔ تمہیں پتا ہے اس ایسی تاریکی میں چھوڑ آئے گی جہاں تم پکار نہیں سکتے، کسی کو بلا نہیں سکتے۔ ایک حدیث میں نے پڑھا، حضور فرماتے ہیں میت کو سب سے زیادہ شوق یا حسرت کس بات کی ہوتی ہے جانتے ہیں؟ قبر میں جانے کے بعد میت یہ چاہتا ہے، آپ بھی چاہیں گے، ہم بھی چاہیں گے، مرا ہوا آدمی قبر میں جانے کے بعد سب سے زیادہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ میرے رشتہ دار، میرے دوست و احباب تھوڑی دیر میری قبر کے پاس بیٹھے رہیں۔ وہ جب تک بیٹھے رہیں گے اسے دل کا قرار ہوگا، انس ہوگا، یہ حدیث میں ہے۔ لیکن بیٹھتا کون ہے؟ سب چھوڑ کر چلے آتے ہیں، قریبی دوست بھی مٹی ڈال کر جلدی سے قبرستان سے واپس گھر آتا ہے، اپنے باپ کا جنازہ لے جانے والا بیٹا بھی تختیاں بند کر کے قبر کی مٹی ڈال کر کے جب گھر آتا ہے، میت پکار رہا ہوتا ہے، اسے سب چیزوں کی خبر ہے، لوگوں کے چلنے کے چپل کی آواز تک مردہ سنتا ہے، لیکن اتنی تاریک قبر، ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ نظر نہ آئے، اور ایسے دفن کر کے آتے ہو، نہ ایک تکیہ دیتے ہیں، نہ ایک بوریا، نہ ایک چادر، اور نہ قبر میں کوئی روشن دان سوراخ، کچھ نہیں۔ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ توجہ، جب تم اپنے دوستوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھو گے، تمہیں دفن کرنے والا بیٹا بھی جاتے ہوئے دیکھو گے، بھائی بھی جاتے ہوئے تم دیکھ رہے ہوں گے، قبر کے اندر سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، اندھیرا 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 قبر کا۔ اس اندھیری رات میں اگر کوئی روشنی لے کر آتا ہے تو تاجدار مدینہ کی ذات، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیا بات ہے۔ اس قبر کی اندھیری رات میں وہ روشنی لے آئیں گے۔ اور میرے عزیزو، جب تمہیں پتا ہے کہ قبر میں ہمیں ان کی ضرورت ہے، حشر میں ان کی ضرورت ہے، تو پھر سن لو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ ہم نے دنیا داروں کو بھی دیکھا ہے، ان کے گھروں پر عزت ڈھونڈنے والے، ان کی جوتیوں پر عزت ڈھونڈنے والے، ان پر اپنی زندگیاں نچھاور کرنے والے، بڑھاپے میں تمہیں بھی تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، پارٹیوں سے نکال کر کے تو ایسا انہیں بیوہ بنا دیا گیا ہے کہ کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ لیکن اے سنی مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا یہ بات یقین کے ساتھ یاد رکھے، میرے آقا نے کبھی اپنے غلاموں کو تنہا نہیں چھوڑا، کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔
अबुल्लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, एक वाकया लिखते, मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हो गया था और जैसे ही वो इंतकाल कर गया उसका चेहरा जानवर की तरह बन गया। एक ही बेटा था, सुनो, एक ही बेटा था और बाप का चेहरा जानवर की तरह हो गया। कुछ गुनाह किया होगा, कुछ गलतियां किया होगा। अब बेटे ने जब बाप का चेहरा बिगड़ता हुआ देखा, फौरन दरवाजा घर का बंद कर दिया और देख करके मैयत को डर लगने लगा कि अब लोगों को दीदार कराऊं कि नहीं कराऊं, जनाजा उठाऊंगा, लोग तो देखने आएंगे, दफन कैसे करूं। घर की औरत समझा बुझाकर बिठा दिया और कहा अब मैं ऐलान नहीं करूंगा, बाहर दफन करने नहीं ले जाऊंगा, घर के अंदर ही गड़ा खोद कर अपने बाप को यहीं दफन कर देता हूं ताकि किसी को पता ही ना चले, वरना बेइज्जती हो जाएगी, बड़ी जिल्लत उठानी पड़ेगी। नौजवान लड़का घर में रोता हुआ बैठा है, मेरे बाप के साथ क्या हो गया। वो रो रहा था, अचानक उसके घर के दरवाजे से खुलने की आवाज आई। अचानक दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग घर के अंदर आए। वो आते ही उनके चेहरे पर चादर थी, वो सीधे मैयत के पास गए, चादर हटाई, उसके चेहरे पर हाथ रखा, फिर चादर बंद कर दी। फिर इस नौजवान लड़के के पास आए, वो बुजुर्ग कहते क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है। नौजवान लड़का कहता है मैं तो आपको देखा नहीं, कहां से आप अंदर आ गए, मैंने दरवाजे सब बंद कर दिए थे, लेकिन अब आप आ गए हैं तो क्या देखते नहीं मेरे बाप का चेहरा बदल गया है। मैं अपने बाप को लोगों के सामने कैसे जनाजा उठाऊं, आप नहीं देखते चेहरा जानवर की तरह हुआ है। वो आए हुए बुजुर्ग ने कहा बेटा जाके देख तो सही, तेरे बाप का चेहरा सलामत तो है, कुछ हुआ नहीं। वो नौजवान खड़ा हुआ और गया अपने बाप की लाश के पास, चादर हटाई तो देखता है अपने बाप का चेहरा चांद की तरह चमक रहा है, सुभान अल्लाह, खूबसूरत है। वो खुशी के मारे रोते हुए सज्दा शुक्र में गिर गया, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए फिर खड़ा हुआ। उसने रब ताला की बारगाह में अर्ज किया मौला तूने फरिश्ता भेज दिया मेरे घर पर, ये कौन बुजुर्ग है जो मेरे बाप के चेहरे को उन्होंने ठीक कर दिया। उस वक्त तक वो बुजुर्ग घर से निकलने को थे, दरवाजे तक पहुंचे थे, ये दौड़ता हुआ आया और उनका दामन पकड़ लिया, कहा आप कौन हैं। अल्लाह का फरिश्ता, अल्लाह की तरफ से आए हुए, आपने मेरे बाप के चेहरे को ठीक कर दिया, ये एहसान क्यों किया। वो आए हुए बुजुर्ग पलटते और कहते अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, अल्लाह अकबर। जैसे ही वो नौजवान सुना कदमों में गिरा, कहा आका मेरे घर आपकी आमद हुई और इस हाल में मुझे बताएं मेरे बाप के साथ क्या हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तेरे बाप का कोई एक गुनाह ऐसा था जिससे मौला नाराज था, रब्बे कदीर गजबनाक था। जैसे ही तेरे बाप का इंतकाल हुआ मौला ने अपने गजब का इजहार उसके चेहरे पर किया, तेरे बाप का चेहरा बदल गया। लेकिन ऐ नौजवान, तेरे बाप की एक अच्छाई थी, एक अच्छाई ये थी कि तेरा बाप उस वक्त तक बिस्तर पर सोता नहीं था जब तक 100 मरतबा मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। क्या बात है, वाह वाह वाह। हुजूर फरमाते हैं रोजाना इसकी आदत थी, गुनाह होंगे लेकिन अपने नबी को याद किए बगैर सोता नहीं था। जो फरिश्ता इसके दुरूद मुझ तक पहुंचाता था, आज वो फरिश्ता आकर कहने लगा गजब हो गया रसूल अल्लाह, आप पर दुरूद पढ़ने वाला वो बंदा आज मर गया लेकिन मौला के जलाल का शिकार हुआ, अल्लाह के गजब का शिकार हुआ है। अगर आका आप उस पर रहम न करेंगे तो दुनिया बाद में ताना देगी, दुरूद पढ़ने वाले का चेहरा ही सलामत नहीं रहा तो किसका सलामत रहेगा। मेरे आका फरमाते हैं मैं अपनी कब्र से उठ करके आया और तेरे बाप के चेहरे को देखा तो बिगड़ा हुआ था, मैंने हाथ रखा, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश की, मौला ये वो चेहरा है जो मुझे याद किया करता था। रब्बे कदीर ने फरमाया महबूब अपना हाथ उठाओ, हम तुम्हारी सिफारिश पर तुम्हारे गुलाम के चेहरे को चांद सी शबाहत देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खूबसूरती अता करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे को मेरे आका की सिफारिश पर फिर से वो हुस्न जमाल अता किया। मैं ये बात जब पढ़ता हूँ आंखें भीग जाती हैं, इसीलिए फिर बरेली के इमाम की बात याद आती है, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ मुसलमानों, में आज फिर से तुम्हें
قریب لا کر کے کہتا ہوں ادھر ادھر مت دیکھو. اگر تمہارے دردوں کو کوئی آج سمجھنے والا ہے, تمہارے غموں کو اور تمہارے غم کی داستان کو کوئی اگر سننے والا ہے تو وہ میرے آقا کی ذات ہے, وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے. دنیا تمہارے غموں پر ہاتھ نہیں رکھتی, یہ تمہارا مذاق اڑاتی ہے. تم جس کے پاس جا کر کے شکایت کرتے ہو ہمارا یہ حال ہو گیا, ہمارا وہ حال ہو گیا, ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دنیا داروں نے ہمیشہ ہمارا مذاق اڑایا ہے. تمہارے ہاتھ میں 2 چاکلیٹ دے دیں گے, تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز تھما کر کے بھیج دیں گے, لیکن تمہارے دردوں کا مداوا کرنے والا کوئی نہیں. اگر کوئی ہے سچی محبت تم سے کرنے والا, وہ آمنہ کا لال ہے, وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں جو قبر میں جا کر کے بھی میرے آقا ہم گنہگاروں کو یاد کرتے رہے, معراج کے سفر میں پہنچ کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ہم گنہگاروں کی سفارش کرتے رہے, کیا تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دو, اپنے شب و روز وقف کر دو. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات ضرور کہوں گا, میں تمہارے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر کسی کے اندر بزدلی ہے, خوف ہے تو نکالو. اب بقیہ زندگی کی ہر سانس ہم نبی پاک کی محبت کے لیے وقف کریں گے انشاءاللہ. حضور کے لیے جیئیں گے, حضور کے لیے مریں گے. بریلی سے قریب رہتے ہو بلکہ تمہارا ضلع بریلی ہے, سبحان اللہ, تمہارا ضلع بریلی ہے اور تمہاری قسمت پر پوری دنیا رشک کرتی ہے. ہم تو بہت دور ہندوستان کے ساؤتھ سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا آبائی وطن کرناٹکا ہے, لیکن مصر میں جائیں, مدینے میں جائیں, لوگ ہم کو بریلی سے پہچانتے ہیں. کیا بات ہے, واہ واہ. کیوں؟ اب تمہارا حق زیادہ ہے. بریلی کے رہنے والے, بریلی کے امام کے قریب رہنے والے, اس نصیحت کو یاد رکھو. اس بریلی کے امام نے اپنی محبت تمہارے سینوں میں نہیں ڈالی, پوری زندگی بھر قلم چلایا ہے تو میرے مصطفیٰ کی محبت تمہارے سینوں میں ڈالی. نعرہ تکبیر, اسی لیے نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت نبی اعلیٰ حضرت. اسی لیے پوری دنیا آج یہ برملا کہتی ہے ڈال دی قلب میں عصمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں صلاح. اس بریلی کے امام کی یہ نصیحت یاد رکھو. کیا نصیحت؟ انہوں نے یہ سبق دیا تھا, دہن میں زبان تمہارے لیے. یا رسول اللہ, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور جس دن تم بیدار ہو جاؤ گے, جس دن تم کھڑے ہو گئے, یہ دنیا پھر 100 سال کے لیے سونے پر مجبور ہو ہی جائے گی. آج دیکھ لینا, یہ ہماری قوم بیدار ہوئی ہے انشاءاللہ العزیز. اب یہ بچے خاموش نہیں رہیں گے. جواب دینے کا طریقہ صرف تلوار چاقو چھری نہیں ہے, ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے نہیں. ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی طاقت. سبحان اللہ. یاد رکھو, ہر دشمن کا مقابلہ گولی, بم, بارود, چاقو, چھری, تلوار سے نہیں ہوتا. بعض دشمن وہ ہیں جو صرف تمہیں جلانا چاہتے ہیں, ان کا ڈیفنس, ان کا مقابلہ کس بات سے کرو گے؟ ایک بار اگر کوئی توہین کرتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھاتا ہے, تو اس کا جواب تو ہم دیں گے ہی دیں گے, لیکن یہ قسم کھا کر کے جائیں گے کہ اب ہر بچے کو عاشق رسول بنا کر رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا اور اپنوں میں تو اپنوں میں, تمہارے خیموں میں بھی آ کر کے ہم مصطفیٰ کے نعرے لگا کر جائیں. کیا بات ہے. یہ بات ہوگی, دیکھنا آپ, یہ بات ہوگی. جس دن تم یہ طے کر لو گے, ہر خیمے سے آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ, لبیک یا رسول. آپ نے آج یہ گستاخیاں دیکھ کر کے ہو سکتا ہے نروس پن محسوس کیا ہو, تھوڑا بہت تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن ایک بات میں بتا کر چاہتا ہوں, یہ جتنے کتے بھوکتے ہیں چند دنوں کی بات, یہاں پر بھی ذلیل ہو کے مرتے ہیں, آخرت میں بھی ذلت ان کا ٹھکانہ ہے. لیکن 1400 سال سے کئی گستاخ آئے, حضور کی شان میں توہین کرنے والے کتنوں کو یاد ہیں؟ کچھ کے نام یاد ہوں گے, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, ابو جہل, لیکن وہ کیا گستاخی کرتے تھے یہ کسی کو پتا ہے؟ بھول گئے ہوں گے لوگ, سب ختم ہو گیا. آج بھی جو کر رہے ہیں یہ برساتی کیڑے ہیں, ان کو ایسا لگتا ہے کہ ساری گاڑی یہی چلا رہے ہیں. ہمارے ہاں ایک مثل بولی جاتی ہے, بیل گاڑی کے نیچے ایک کتا چلتا ہے,
اور وہ کتا یہ سمجھتا ہے پوری گاڑی میں چلا رہا ہوں. اور بیل گاڑی جب آگے چلی جاتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کو تو کوئی اور بیل چلا رہے تھے. ان کتوں کو ابھی تھوڑے دنوں کے بعد پتا چلے گا گاڑی کوئی اور چلا رہا تھا. ایک بات آپ کو میں بتا دوں, ان کا بھونکنا بند ہو جائے گا, ختم ہوگا, لیکن اگر کوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی تو کیا ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. سبحان اللہ, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اے میرے عزیز بچوں, نوجوانوں, بزرگوں, ان کی گستاخیوں کے جواب میں میں یہ عرض ضرور کروں گا, تمہاری گنتیاں انگلیوں پر بھی نہیں ہو پائے گی, لیکن میرے آقا کی مدح سرائی کرنے والے آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں. حضور کی جنہوں نے سچی مدح کی ہے, تعریف کی ہے, ان کو دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے. ابو جہل کے کلمے تو یاد نہیں, لیکن حسان بن ثابت کے جملے سب کو یاد ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. رسول پاک کا ایک شیدائی صحابی یوں کہتا ہے, یا رسول اللہ, آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں, آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا ہے. 1400 سال پہلے عاشق رسول نے میرے آقا کی شان بیان کی تھی, مولا نے اس کا نام بھی باقی رکھا, کلام بھی باقی رکھا. اتنا ہی نہیں, اسکندریہ کی سرزمین سے پکارنے والا ایک عاشق رسول شرف الدین بوسیری جب یہ کہتا ہے, محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم. وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے عزیزوں, 800 سال کے بعد مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کو میرے آقا کی شان میں کہا ہوا ہر جملہ یاد ہے, لیکن گستاخیاں کسی کو یاد نہیں رہتی. ہر خطے سے, ہر زبان سے میرے آقا کی تعریف کرنے والے کم نہیں ہوئے. اسی لیے میں آج اس منبر کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. یہاں تعریف ہوگی تو صرف میرے مصطفیٰ کی ہوگی, یہاں سے بیان ہوگا تو میرے آقا کی بادشاہت کا اعلان ہی ہوگا. کیا کہا ملا عبد الرحمن جامی نے, تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ, دلم پشمردہ آوارا زِ عصیاں یا رسول اللہ, چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری, فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ, فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ. سعدی شیرازی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ شفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور حافظ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. عربی والوں نے بھی کہا, فارسی والوں نے بھی کہا, پنجابی شاعر عاشق رسول کہتا ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے, ماتھے چمک لٹھ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھیں ہن مد بھریاں, اس صورت نو میں جان اکھاں کی جانے جہاں اکھاں, سچ اکھاں
अखां रब दी शान अखां उस शान तो शाना सब नबियां सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखे कितनी जा अड़ियां दुनिया के सारे आशिकों का कलाम जब खत्म होता है बरेली का इमाम पुकारता है वो कमाल हुस्न हुजूर है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं यही फूल खार से दूर है यही शम्मा है कि धुआं नहीं तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े कोई जाने मुंह में जुबान नहीं नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं करूं तेरे नाम पे जान फिदा न बस एक जान तो जहां फिदा तो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं आका मैं क्या कहूं तुम्हें रुख दिन है या महरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं जुल्फ या मुश्के खुता ये भी नहीं वो भी नहीं गुस्ताख कुत्ते भौंकते हैं भौंकने दो मगर बरेली का इमाम हमें ये सबक देता है हम जब कहेंगे ताजदार मदीना की बारगाह में तो यूं कहेंगे सरवर कहो के मालिक व मौला कहो तुझे बाग़े खलील का गुले अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है ऐ जाने जान में जाने तजल्ला कहूं तुझे तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे सुभान अल्लाह समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका हमारा नबी गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा हम बेकसों का सहारा हमारा नारे तकबीर नारे रिसालत अज़मत मुस्तफ़ा शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत नबीर आला हजरत क्या बात है हजरत बस इस मिंबर का हक यही है कि एक आशिक रसूल की जुबान से निकले हुए अशार को पढ़ दिया जाए और जिस मिंबर पर आला हजरत के अशार पढ़े जाएं मैं समझता हूं मिंबर का हक अदा हो गया क्या बात हाँ बाकी हम जैसों की तारीफ करने के लिए स्टेज नहीं सजाया जाता ये मिंबर मेरे मुस्तफ़ा की शान के लिए है और जो उन पर फना हो गए उनकी शान तो वैसी ही बयान होती है इसलिए अब आओ आखिर में मेरा मैसेज यही है इसी बात को अपनी जिंदगी समझ करके चलो उन्हें जाना उन्हें माना उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया मौला करीम इस शीशगढ़ को इश्क गढ़ बनाए अल्लाह ताला इनको इश्क का मरकज अता करे ऐ रब्बे करीम यहाँ के हर बच्चे को आशिक रसूल बना गाजी इस्लाम बना मेरे आका का सिपाही बना जब तक ये जिए मौला इन पर बलाओं को दूर कर दे ऐ करीम खुदा इस मैदान में जो आज तेरे हबीब पाक की बात हुई है इज्जत की बात और उनकी मोहब्बत की बात इनकी नस्लों में क़यामत तक पैदा होने वाले बच्चों को मौला इश्क़ रसूल तोहफे में अता फरमा हमारी औलाद को हमारी नस्लों को मौला बदअक़ीदा और गुमराह होने से महफूज फरमा रब्बे करीम हमारी दुआओं को अपने हबीब पाक के नालैन पाक के सदक़े कबूल फरमा अल्लाह ताला की बारगाह में मैं यही दुआ करके अपने जुमलों को ख़त्म करता हूँ फिर आखिर में शीशगढ़ वालों एक बात याद रखना डरना नहीं तूफानों से नहीं डरा जाता तुम्हारे पास रसूल पाक की मोहब्बत है सबसे बड़ी दौलत खौफ ना रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा जब मुस्तफ़ा के गुलाम हैं तो खौफ नहीं डर नहीं मैं तो ये बात भी कहता हूँ ये हमें क्या करेंगे क़यामत के दिन के लिए इमाम ज़मन फाजिल बरेलवी के बिरादर गिरामी हसन रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो हुजूर के दामन में छुप जाओ फिर अल्लाह ताला हर चीज से महफूज रखेगा और फिर अगर मेरी जुबान हो सकता है बंद हो जाए मेरी गर्दन मार दी जाए मुझे फांसी हो जाए जेल हो जाए मुझे इस बात का खौफ नहीं अगर कोई जालिम ये समझता है एक आलिम को
یا ایک مولوی کو قتل کر دینے سے اسلام ختم ہوگا، تمہاری خام خیالی ہے۔ 1400 سال سے یہ قوم دیکھتی چلی آ رہی ہے، تم مار مار کے ٹکڑے کرتے رہے، اسلام ختم نہیں ہوا، کیونکہ اس کی خصوصیت یہ ہے قتل کرو گے تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔